نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ثمامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان وقال انشدكم الله والاسلام هل تعلمون ان رسول الله قديم المدینہ وليس بها ماء يستعذب غير بئر روما فقال من يشتري بئر رومة يجعل دلوه مع دلائل المسلمين بخیر له منها فی الجنہ فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعوننی ان اشرب منها حتى اشرب من ماء البحر فقالوا اللهم نعم فقال انشدكم الله والاسلام هل تعلمون ان المسجد ضاق باهله فقال رسول الله من يشتري بقعة آل فلان فیزیدها فی المسجد بخیر له منها فی الجنہ آخر الحدیث۔ یہ روایت حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ یہ تابعی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت ثمامہ بن حزن قشیری تابعی ہیں۔ یہ بھی حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضور کا زمانہ پایا مگر حضور کا دیدار نہ کیے، کسی وجہ سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر نہ ہوئے ہو سکے، تو سرکار کا زمانہ پایا مگر حضور کی بارگاہ میں آ نہ سکے، مگر صحابہ سے انہوں نے ملاقات کی۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عائشہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم، ان سب سے انہوں نے ملاقات کی، اس لیے وہ تابعی ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ روایت کہتے ہیں میں اس وقت دار کے دن حاضر تھا۔ دار کا دن یعنی جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصری اور بلوائی لوگوں نے گھر میں محاصرے میں لے لیا، محاصرہ کیا تھا، اور 40 دن تقریباً عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہے، تو اس دن کو یوم الدار کہا جاتا ہے، دار کا دن۔ اسی دن کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ دار کے دن تھا، حاضر تھا، جب ان لوگوں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھانکا، یعنی چاروں طرف سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو بلوائی مصری لوگوں نے محاصرے میں لے لیا، گھیرا کیا تھا، چاروں طرف کھڑے ہیں اور کھانا دانا پانی بند ہے، یہ بیان کر چکا ہوں میں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھے اور ان سے مخاطب ہوئے، جھانکا، فقالا، حضرت عثمان کہتے ہیں اے لوگو، میں تم کو اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ آج تم نے جو میرا حال کیا ہے، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے وَلَيْسَ بِهَا مَاءٌ، تو اس وقت جب آقا تشریف لے آئے تو سوائے روما کے کنویں کے مدینہ میں میٹھا پانی نہیں تھا۔ بیر روما نام تھا اس یہودی کا جس کے قبضے میں یہ کنواں تھا اور اس کی ملکیت میں یہ کنواں تھا، جس کو بیر روما کہا گیا، اور اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، مگر وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، اور جب دیتا تو بڑی بھاری قیمت سے وہ پانی دیتا تھا۔ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے
تو مسلمانوں کو پانی کی تنگی پیش جب آئی کہ ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے اور وہ یہودی کے قبضے میں، روما نام کا یہودی تھا، اور وہ پانی بڑی قیمت سے دیتا ہے اور بدتمیزی بھی کرتا ہے، تنگ ہو گئے مسلمان۔ تو اب آقا کی بارگاہ میں جب قلت ماء، پانی کی تنگی کی شکایت ہوئی، حضرت عثمان کہتے ہیں معلوم ہے تم کو جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لے آئے اس وقت بیر روما کے سوا کہیں بھی میٹھے پانی کا کنواں نہیں تھا۔ فقالا، تو آقا نے ارشاد فرمایا من یشتری بئر رومتا یجعل دلو مع دلع المسلمین، آقا نے فرمایا کہ کون ہے جو بیر روما کا کنواں خریدے اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ کر دے جنت کے کنویں کے بدلے جو جنت کا کنواں اس سے بہتر ہے۔ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر بخیر لہ منہا فی الجنہ، اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں پہ وقف کر دے اور اس کے بدلے مجھ سے جنت کی بہترین نعمت لے لے، کوئی خریدے گا؟ اب اس وقت مسلمانوں کی حالت تھوڑی کمپلیکیٹڈ تھی۔ اب کیا ہوا، اللہ نے جناب عثمان غنی کو مال دیا تھا، کہتے ہیں کہ فاشتریت من صلب مالی، یہ خطاب کر رہے ہیں عثمان غنی اپنی چھت پہ ان بلوائیوں سے، انہیں بتا رہے ہیں کہ تم نے آج مجھ پہ دانا پانی بند کر دیا ہے، پانی نہیں پینے دیتے، آنے نہیں دیتے گھر میں، اور ایک زمانہ تھا کہ میں کون ہوں، میری فضیلت پہچانو۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں فاشتریتھا من صلب مالی، بتاؤ اس وقت میں نے اپنی ذاتی مال سے اس کنویں کو خریدا، آقا کو دیا اور آقا نے مدینہ کے مسلمان پہ وقف فرما دیا، وہ میں نہیں خریدا۔ وانتم اليوم تمنونی ان اشرب منہا، اور آج تم مجھے منع کرتے ہو کہ میں اس کنویں سے پانی پیوں، یعنی آج میرے پاس میٹھا پانی پینے نہیں دیتے، حتی اشرب من ماء البحر، یہاں تک کہ میں سمندر کی طرح کڑوا پانی پی رہا ہوں، بتاؤ یہ ہے کہ نہیں؟ قالوا اللہم نعم، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، یعنی ایسا ہی تھا جیسا کہہ رہے ہیں۔ ان کے پاس جواب کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بتاؤ انشدکم اللہ والاسلام، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے ان المسجد ضاق بأہلہ، مسجد نبوی اپنے نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تھی جب اسلام بڑھتا گیا۔ شروع میں اس مسجد کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال سے خریدی، مگر چھوٹی مسجد بنائی گئی۔ مسجد نبی جب آقا مدینہ پاک میں تشریف لے آئے کھجور کے پتوں اور شاخوں سے، مگر آہستہ آہستہ اسلام بڑھتا گیا، لوگوں کی تعداد بڑھتی گئی تو مسجد نبوی تنگ ہو گئی، چھوٹی مسجد بنائی تھی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں بتاؤ میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر کہتا ہوں، تمہیں معلوم ہے کہ مسجد نبوی تنگ تھی اپنے نمازیوں پر، تو آقا نے فرمایا کون ہے جو فلاں بن فلاں سے یہ مسجد کا پاس والا علاقہ، پاس والی زمین مسجد کی بقعتا آل فلون، آلہ فلاں، آلہ فلاں، فلاں بن فلاں سے مسجد کا یہ حصہ، یعنی مسجد تھی اور پاس میں کسی کی جگہ تھی، پاس میں ایک صاحب کی جگہ تھی، اب وہ بھاری قیمت اس کی بول رہا تھا۔ آقا فرماتے کون ہے جو فلاں بن فلاں سے یہ زمین خرید کر فیزیدھا فی المسجد، تو اس کو مسجد میں دے کر مسجد کو بڑا اور وسیع بنانے کی جو ہے میں مدد دے، بخیر لہ منہا فی الجنہ، میں اس کے بدلے اس سے بہتر جنت میں اسے نعمت دوں گا۔ اگر آج کوئی مسجد کو خرید کر مسجد کے لیے کیا کہتے ہیں زمین کو خرید کر مسجد میں دے دے تاکہ مسجد نبوی بڑی اور لمبی اور وسیع ہو جائے، حضرت عثمان کہتے ہیں معلوم ہے فاشتریتھا من صلب مالی، میں نے ہی وہ حصہ زمین کا اپنے مال سے خرید کر مسجد نبوی کو بڑا کروایا، مسجد نبوی کو بڑا کروایا۔ یعنی حضرت عثمان غنی نے اس وقت تقریباً آپ نے 25,000 دینار، آپ نے جو ہے 25,000 درہم، کتنے 25,000 درہم اس وقت آپ نے دے کر
اس مسجد کے حصے کو اس زمین کے حصے کو خرید کر مسجد نبی کو بڑا بنایا گیا۔ اب یہاں بھی حضرت عثمان کا حصہ ہے، اور حرم شریف میں، مکہ شریف میں بھی ایک آدمی کا مکان حرم کے بالکل متصل تھا۔ ایک آدمی کا مکان حرم پاک کے بہت متصل تھا مسجد حرام کے۔ تو اس وقت ان صاحب سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تو اپنا حصہ تھوڑا زمین کا مجھے دے دے یا مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تاکہ حرم کو لمبا بڑھایا جائے، حرم کی زمین مسجد حرم کو بڑا کیا جائے۔ اس وقت وہ صاحب نہ مانے، مگر اس وقت بھاری رقم دے کر مکہ میں جس صاحب کا مکان مسجد حرم کے بالکل قریب تھا، کئی گنا زیادہ قیمت دے کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے وہ حصہ خرید کر رسول پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، اور وہ زمین کا حصہ مسجد حرم میں ملا کر حرم کو بڑا بنایا گیا۔ یعنی حرم خدا میں بھی عثمان کا حصہ ہے، اور حرم مصطفیٰ میں بھی عثمان کا حصہ ہے۔ دونوں مسجد حرمین، دونوں حرم میں عثمان غنی کا حصہ ہے۔ وہاں بھی زمین لے کر حرم کو بڑا بنایا گیا، یہاں زمین دے کے مسجد نبی کو وسیع کیا گیا۔ یعنی حرم خدا میں بھی عثمان کا حصہ، اور حرم مصطفیٰ میں بھی عثمان کا حصہ۔ اب وہ کنواں بھی خریدا، بیر روما، اب اس کو بیر روما نہیں، اس کو بیر عثمان کہا جاتا ہے، بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ آج بھی اس کا پانی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں تو پیتے ہیں وہاں پانی، خاص کر اس کنویں کی ملاقات لیتے ہیں، اور وہاں جو ہے شفا کے لیے پانی لے آتے ہیں۔ آج بھی وہ کنواں ہے جس سے میٹھا پانی نکلتا ہے، بیر عثمان کہا جاتا ہے۔ جنت کے بدلے عثمان غنی نے خرید کر اہل مدینہ پہ وقف فرمایا تھا۔ وہ کنواں، یہ مسجد نبوی کی جگہ، اللہ اللہ۔ تو کہتے ہیں عثمان غنی کہ بتاؤ، فاشتریت من صلب مالی، میں نے ہی وہ حصہ خرید کر اپنے ذاتی مال سے میں نے خریدا، اور پھر مسجد نبوی کو بڑا بنایا گیا۔ فانتم اليوم تمنونی ان اصلی فیہا رکعتین، اور آج تم مجھے اسی مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ ان لوگوں نے عثمان غنی کے مکان کا گھیراؤ کر لیا تھا، اور باہر نکلنے نہیں دیتے تھے، جب باہر نکلیں گے تو وہ حملہ کر دیں گے، نہیں نکلنے دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی تڑپ رہے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھوں، آپ چھت پہ چڑھ کر ان مصریوں سے کہہ رہے ہیں بتاؤ، اسی زمین کو خرید کر میں نے مسجد نبی میں وقف کیا تھا، اور آج تم مجھے تمنوننی ان اصلی فیہا رکعتین، 2 رکعت مجھے پڑھنے سے اسی مسجد نبی میں منع کر رہے ہو۔ قالوا اللہم نعم، کہتے ہیں ہاں، ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے ہاں کے۔ وہ مصری لوگ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ سنو، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں قال انشدکم اللہ والاسلام، بتاؤ میں تمہیں اللہ اور اسلام کی غور قسم دیتا ہوں، اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، ان هل تعلمون، کیا تمہیں معلوم ہے، انی جہزت جیش الاسرۃ من مالی، میں نہیں اپنے مال سے غزوہ تبوک کے لیے جانے والے، غزوہ جو ہے تبوک کے لیے جانے والے لوگوں کی میں نے اپنے مال سے مدد کی تھی۔ بتاؤ، میں نہیں، تمہیں معلوم ہے میں نہیں جیش اسرت میں لوگوں کی مدد کی تھی، اپنے مال سے کی تھی یا نہیں؟ اللہم نعم، کہتے ہاں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں بتاؤ، انشدکم اللہ والاسلام، میں اللہ اور اسلام کی تمہیں قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان علی صبیر مکہ ومعہ ابو بکر وعمر وانا، تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول مکہ کے ایک پہاڑ جبل صبیر پہ تشریف فرما تھے۔ ایک پہاڑ تھا جبل صبیر، زبیر کے وزن پر صبیر، جبل صبیر، وہ اتنا بڑا پہاڑ تھا کہ حرم سے متصل، حرم کے علاقے سے متصل تھا۔ وہ پہاڑ اس جگہ سے ہو کر مینا تک جاتا تھا، اور جبل نور اسی کا حصہ ہے، جبل نور ہے اسی کا حصہ ہے جبل صبیر، جبل صبیر۔ وہ چونکہ وہاں ایک آدمی تھا جس کا نام صبیر تھا، جو اس کے قریب
رہتا تھا، اسی وجہ سے اس کا نام جبل صبیر ہوا۔ صبیر نام کا آدمی، اسی وجہ سے اس کو صبیر کہا گیا۔ زبیر کے وزن پہ صبیر، فضیل کے وزن پر صبیر۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے لوگوں، یعنی ایک واقعہ پیش آیا تھا، پہلے وہ سن لو کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ اس پہاڑ پہ تشریف لے گئے، جبل صبیر پہ۔ حضور ہے، سرکار کے ساتھ ابو بکر بھی ہے، فاروق اعظم بھی ہے، عثمان غنی پہ ہے، اور اچانک پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ پہاڑ کیوں ہلا؟ پہاڑ اس لیے ہلا کہ جب آقائے دو عالم کے قدم اس پہاڑ پہ گئے تو محبت اور شوق میں وہ پہاڑ ہلنے لگا، محبت کا ثبوت دینے لگا۔ حضور کے قدموں کی برکت سے پہاڑ فرتے محبت میں جھومنے لگا۔ جب آقا ابو بکر عمر اور عثمان ہیں، پہاڑ جب ہلنے لگا، آقا نے اپنی ایڑی پہاڑ پہ لگائی، زور سے آقا نے ایڑی ماری، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ سے فرمایا اسکن صبیر، اے صبیر، وہ پہاڑ کا نام کا جو ہے سکون میں آ جا، حرکت مت کر، انما علیکا نبی و صدیق و شہیدان، اے پہاڑ حرکت مت کر، تجھے معلوم نہیں تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ علم غیب بھی ہو رہا ہے حضور کا، اور فاروق اعظم عثمان غنی کی شہادت ہونے والی ہے، مگر اب تو شہادت ہوئی نہیں ابھی تو، مگر آقا کہہ رہے ہیں اے پہاڑ اسکن صبیر، اے جبل صبیر، حرکت مت کر، ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں ہے تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یعنی ان عظمت والے لوگوں کے ہوتے ہوئے تو حرکت کر رہا ہے، رک جا۔ اب پھر عثمان غنی کی بھی شہادت ہوئی، فاروق اعظم کی بھی شہادت۔ اب یہ حضور کا علم غیب تھا۔ حضور نے جیسے ایڑی لگائی، وہ پہاڑ بالکل جو ہے سکون میں آ گیا، حرکت بند ہو گئی۔ اعلی حضرت کہتے ہیں کہ ایک ٹھوکر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھوکر لگا دیں، وہاں حضور کی بات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو پہاڑ بھی سمجھ رہا ہے۔ پہاڑ بھی حضور سے محبت بھی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ احد کا پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ احد کا پہاڑ، حضور فرماتے جبل من جبال الجنہ، احد کا جو پہاڑ ہے وہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے۔ تو یہ حضور کا کلام سمجھتے ہیں، اور حضور جو فرمائیں اس پہ وہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اب سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آقا کان علی صبیر مکہ، حضور مکہ کے جبل صبیر پر تھے، اور حضور کے ساتھ ابو بکر، عمر و انا اور میں تھا۔ فتحرک الجبل، تو اچانک پہاڑ وہ حرکت کرنے لگا، وہ ہلنے لگا۔ جیسے ہی پہاڑ ہلا، حتی تساقط حجارتم بالحصیر، یہاں تک کہ پہاڑ اتنا ہلا کہ اس پہاڑ پہ جو پتھر تھے وہ لڑک کے نیچے آنے لگے، گرنے لگے۔ فرکضوا برجلہ، آقا نے اپنے پاؤں مارے، اپنی ایڑی لگائی۔ قالا، اور فرماتے اسکن، سکون میں آ جا، حرکت بند کر دے اے صبیر، اس لیے کہ تم پر ایک نبی، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ قالوا اللہم نام، وہ لوگ کہتے ہیں ہاں، یعنی عثمان غنی کہہ رہے ہیں، تو ان کے جواب میں بلوائی مصری کہتے ہیں ہاں۔ قالا، حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اللہ اکبر، شہیدم و رب کعبۃ رب الکعبہ انی شہید ثلاثہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کلام کرنے کے بعد بولے ہاں ضرور، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، قسم رب کعبہ کی، انہوں نے گواہی دی، یعنی جو میں نے کہا ان سب پہ انہوں نے گواہی دی، اور اس بات پر بھی کہ سرکار نے فرمایا تھا اور پہاڑ سے کہ رک جا،
تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں، اس بات کی بھی انہوں نے گواہی دی۔ عثمان غنی کہتے ہیں اللہ اکبر، قسم رب کعبہ کی میں شہید ہوں ثلاثہ، یہ جملہ 3 بار ارشاد فرمایا، یعنی ان لوگوں نے بھی اس بات کی گواہی دی۔ تو اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں اندر تشریف لے آئے، تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، چونکہ شہادت ہونی تھی اس لیے یہ حالات بن رہے تھے۔ یہ حالات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو رہے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن کی بشارت اور خبر بھی دی تھی عثمان غنی کو، اس دن کے تعلق سے بتایا بھی تھا۔ آگے حدیث آ رہی ہے، ان مرۃ بن کعب قال سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وذکر الفتن فقربها فمر رجل مقنع في ثوب فقال هذا يومئذ على الهدى فقمت اليه فاذا هو عثمان بن عفان فقال اقبلت اليه بوجهه فقلت هذا قال نعم رواه الترمذي وابن ماجہ۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آقا قیامت کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، فقربہا، اور سرکار نے اس کو قریب کر دیا، یعنی سرکار نے فرمایا کہ فتنے بہت قریب ہے۔ حضور بیان فرماتے فرماتے اتنا بیان فرمائے، مرہ بن کعب کہتے ہیں فقربہا، اس کو حضور نے قریب کر دیا، ایسا ڈیٹیل سے بتایا کہ یا تو مطلب یہی ہے کہ حضور فرماتے کہ بہت قریب وہ فتنے ہونے والے ہیں، یا اس طرح حضور نے سمجھایا کہ ساری بات لوگوں کے دماغ میں بالکل ازبر ہو گئی، ان کے دماغ کے بالکل قریب کر دیا کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہ ہونے ہی والا ہے، اتنا قریب کر دیا، اتنا فتنوں کا ذکر سرکار فرما رہے تھے۔ فمر رجل، اچانک مسجد نبی کے سامنے سے ایک آدمی گزرا، آقا فرماتے ہیں جب وہ آدمی گزرا، مرہ بن کعب کہتے ہیں مقنع فی ثوبہ، اپنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا، کمبل کو اوڑے ہوئے تھا، فقال، آقا فرماتے ھذا یومئذ علی الہدی، مگر اس فتنوں کے دور میں یہ جو آدمی گزر گیا وہ ہدایت پر ہوگا، یہ ہدایت پر ہوگا۔ حضرت مرہ بن کعب کہتے ہیں دیکھیے صحابی ہیں، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے عثمان غنی کے لیے اس حدیث کا کوئی انکار نہ کر دے کہ نہیں وہ تو کمبل اوڑھنے والے کوئی اور تھے، عثمان غنی نہ تھے، بات میں کچھ کنفیوزنگ پیدا نہ ہو۔ فوراً مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں فقمت الیہ، میں کھڑا ہوا اور اس آدمی کے پیچھے گیا، فاذا ہوا عثمان بن عفان، تو وہ کمبل اوڑھے ہوئے آدمی حضرت عثمان بن عفان ہی تھے، عثمان بن عفان تھے۔ اور پھر ایسا نہیں، ورنہ کوئی کہے گا کہ یہ تو مرہ بن کعب نے دیکھا تھا، کسی کو تو پتہ نہیں چلا، نہیں، عثمان غنی کو لے آئے، اور آقا نے کیا فرمایا تھا، یومئذ ھذا علی الہدی، ھذا یومئذ علی الہدی، اس فتنوں کے زمانے میں یہ ہدایت پہ رہے گا۔ مرہ بن کعب پیچھے ہوئے، عثمان غنی کو دیکھا کہ ہاں یہ عثمان غنی ہے جس کے تعلق سے مصطفیٰ نے فرمایا، ان کو پھر مسجد میں لے کے آئے اور بالکل کھلا کر دیا۔ فاقبلت علیہ بوجہہ، میں نے ان کے چہرے کو دکھا کے کہا حضور یہی آدمی، فاقبلت وہی وجہ، میں انہیں حضور کے پاس لے کے آیا اور کہا حضور یہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہدایت پہ ہوگا زمانہ فتن میں، یہی کہاں؟ آقا فرماتے یہی ہدایت پہ ہوگا، تاکہ بالکل واضح ہو جائے، کوئی کنفیوزنگ نہ رہے کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں حضور نے کسی اور کا فرمایا تھا۔ ہر زمانے میں فاضل دیوبند پیدا ہوتے ہیں، غلط تشریح کرنے والے ہر زمانے میں علماء دیوبند پیدا ہوتے ہیں، تو بعد میں پھر پیدا ہو کر کوئی حضور کے علم پہ اعتراض نہ کرے یا عثمان غنی کی فضیلت پر اعتراض نہ کرے۔ مرہ بن کعب کا یہ عمل بہت مبارک تھا، گئے دیکھا اور لے کے آئے کہ حضور یہی ہے، کہاں یہی ہے جو اس وقت ہدایت پہ ہوگا، بالکل کھلا ہو جائے کہ ہاں یہ حدیث جو سرکار نے بیان فرمائی ہے عثمان غنی کے لیے فرمائی ہے۔ ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عثمان انه لعل الله يقمصك قميصا فان ارادوا على خلعه فلا تخلعه لهم رواه الترمذی و ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ تجھے ایک
قمیص پہنائے گا، خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور لوگ چاہیں گے علی خلیہ، لوگ اس کے اتارنے پہ تجھ سے مصر ہوں گے، اس کے اتارنے کو لوگ چاہیں گے، فلا تخلع لہم، اے عثمان لوگوں کے کہنے پر خلافت کی قمیص کو مت اتارنا۔ بصری لوگوں نے جب حملہ محاصرہ کر لیا تھا تو سارے بعد تلواریں لے کے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے عثمان غنی، عثمان بن عفان، آپ خلافت سے ریزائن دے دیں، دستبردار ہو جائیں، ہمیں آپ کی خلافت منظور نہیں ہے۔ اسی دن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا تھا ارادو علی خلعہ، اے عثمان اللہ تجھے ان قریب جو ہے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اور ایک ایسا دور آئے گا لوگ اس کے اتارنے کا مطالبہ کریں گے۔ عثمان غنی سے حضور فرماتے عثمان لوگوں کے کہنے پہ اسے مت اتارنا، ہدایت اور خلافت کی قمیص پہنے رہنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ان مصریوں سے لڑو، اگر اشارہ کرتے تو لوگوں نے کہا تھا حضور بتائیے اشارہ اور آپ حکم دیجیے، ابھی ان کو دھول چتا دیتے، آکے مصر ہماری وجہ ہی سے تو مسلمان ہوا ہے، اہل مصر ہماری تلواروں سے کلمہ پڑھے ہیں، اور آج مدینہ بھی کہا کہ انہوں ہی نے گھیراؤ کر لیا تھا۔ مگر عثمان غنی ایک عادل بادشاہ، عادل خلیفہ تھے، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے کس حکم سے رسول اللہ کی زمین پہ خون ریزی ہو، اس لیے آپ نے حکم نہ دیا، مگر لوگوں کے کہنے سے آپ نے ریزائن بھی نہیں دیا اور دستبردار بھی نہ ہوئے۔ آقا نے فرمایا تھا عثمان وہ خلافت کی قمیص پہنے رہنا، یہاں تک کہ اسی حال میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام۔ اور دوسری فضیلت آگے آ رہی ہے کہ دو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں در منصور قرآن کے سلک بہی، زوج دو نور عفت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔